السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سہارا فنکشن ہال، جس میں ابھی کچھ دن پہلے مدرسہ انوار العلوم کا جلسہ ہوا، 50 سالہ، آج یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ کل بھی ایک مدرسے کا مکتب کا جلسہ ہے، پھر پیر کے دن فاطمہ نسوان ان کا سالانہ جلسہ ہے۔ اللہ تعالی یہ فنکشن ہال کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آواز صحیح آ رہی؟ میرے کو نہیں لگ رہا آواز ایسا پھٹ رہی ہے نا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بغیر کسی کرائے کے مدرسوں کو، مکتب کو، جلسوں کے لیے وہ صادقانہ دیتے ہیں۔ اللہ ان کو خوب دنیا آخرت میں نوازے۔ دوسری بات، شہباد کے علماء اکرام ایک آواز پر سب کے سب جمع ہوتے ہیں، چاہے مدرسے کا ہو، مکتب کا ہو، لڑکوں کے مدرسے کا، لڑکیوں کے مدرسے کا، پورے علماء جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پورے ہمارے مجمع کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ ہمارے عالم صاحب نہیں دکھ رہے، ہمارے پیشوا صاحب نہیں دکھ رہے۔ اگر یہ ہمارے علماء اسٹیج پر نہ آئیں تو آپ کی نگاہیں منتظر رہتی ہیں، ہمارے امام صاحب نہیں دکھ رہے نا۔ اس لیے ہم آپ سب کے سامنے علماء کو ہم اسٹیج پر بلاتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آپ کو سرور اور خوشی محسوس ہو کہ ہمارے علماء اکرام جلسے میں اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ بزرگان محترم، اس وقت میں ہمارے جلسے میں صدر جلسہ شولہ پور سے تشریف لائے ہیں۔ بیان کا زیادہ موقع تو انہیں دینا چاہیے، شولہ پور سے آئے ہیں اور بار بار آ نہیں سکتے، اور میں آپ کے سامنے جب بولے جب حاضر ہو سکتا ہوں۔ مجھے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں، وقت تو زیادہ آنے والے مہمان کو دیا جائے، یہ صحیح بات ہے، لیکن نام پکارے ہیں تو کچھ تو تھوڑی دیر بولنا ہی پڑے گا۔ جب بولے بغیر چلے گئے تو وہ بھی اچھا نہیں دکھتا۔ علم ایک ایسی چیز ہے، بے علم نہ تواں خدا را شناخت، فارسی کا ایک جملہ ہے، بغیر علم کے اللہ کو نہیں پہچان سکتا، بغیر علم کے اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو اللہ سے ملائے، اس کو علم کہتے ہیں۔ باقی پوری ڈگریاں، انجینئرنگ کی، ڈاکٹری کی، ایم اے، ایم ایل، اور جتنی بھی ڈگریاں ہیں وہ سب ایک فن ہے، ہنر ہے۔ علم تو آپ کے ارشاد فرمانے کا نام، ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا نام، اللہ کے نبی کے زبان سے نکلا ہوا جو بھی لفظ ہے وہ علم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اشارے، اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کے پاس سے جو آیا ہے اسی کو سناتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے آنے والی وحی کو ہی سناتے تھے، اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کرتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ علم کی شان یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے
فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ بچہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، تم اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دو۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایسے وہ مخلوق جس کے لیے اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن مجید میں لا یعصون اللہ ما امرہم، ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی۔ حالانکہ انسان کی طبیعت کے اندر، انسان کے مزاج کے اندر لڑائی، جھگڑا، خون ریزی، قتل و غارت گری انسان کی طبیعت کے اندر، اس کے باوجود اس پاکیزہ پاک مخلوق کو کہہ رہے ہیں اپنے پر اس طالب علم کے پیروں کے نیچے بچھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مچھلیاں سمندر میں، مچھلیاں کہاں ہوتی ہیں بھائی؟ مچھلیاں کہاں ہوتی ہیں؟ پہاڑوں میں نہیں نا، سمندر میں مچھلیاں دنیا سے غافل ہیں، وہ دنیا میں کیا ہو رہا، طوفان آ رہا ہے، ٹم بم اڑ رہا، لائن سے ٹم بم بچھا کے سلگا رہے، کچھ نہیں معلوم مچھلیوں کو۔ ان مچھلیوں کو بھی یہ حکم ہے کہ تم طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سانپ کو آپ جانتے ہیں، سانپ کتنا پیارا ہوتا ہے، چکنا، کتنے اچھے اچھے کلر کا، لیکن سانپ کے نام سے ڈر جاتے ہیں آپ لوگ۔ اے دیکھو سانپ آ رہا، سب کے پیر اوپر اٹھ جاتے ہیں کرسی کے اوپر۔ اس کو بھی حکم ہے کہ طالب علم کے لیے دعا کریں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے طالب علم کی۔ اور آج کا یہ ہمارا مدرسے کا جلسہ، ایک طالب علم اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اتنی بڑی چیز ہے قرآن مجید، اتنی بڑی چیز۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ انسان کے دل کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے بجائے سب سے سخت چیز پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے زانو پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر وزنی طاری ہو گیا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، ہڈی میری ران کی۔ وحی کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشانی پر سے پسینہ پوچھ لیتے، اتنا وزنی۔ لیکن جب علم حاصل کرنے کا شوق کسی کو ہوتا ہے، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں معلوم، ہمارے یہاں خواتین، عورتوں کے جو سیکشن ہیں وہاں خواتین بھی جمع ہیں، وہ ایسا پردہ مار کے ادھر خواتین اور ادھر عبادہ احباب اگر بیٹھیں، ان کی آواز آتی رہے، بات کرتے رہیں، خواتین خاموش بیٹھیں، سکون اختیار کریں، بار بار بولتے رہیں، وہ ایک عجیب انداز ہوتا ہے۔ وہ ارے ہاں عورتیں ہیں، ان کی آواز آ رہی، وہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو خاموش کراؤ۔ یہاں تو دور ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا انہوں سن رہے ہیں کیا نہیں سن رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کیا خاموش بیٹھے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بڑے غور سے سن رہے ہوں گے۔ زیادہ نہیں لیتا میں وقت، ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ والد کا انتقال ہوا، چھوٹا بچہ ہے، یتیم ہو گیا۔ اور خیر کی خاتون جو عورت ہوتی ہے نا، بیوی، شوہر کے انتقال کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو؟ عورت کو کیا کہتے ہیں؟ بیوہ۔ لوگوں کے گھر برتن دھو کر، کپڑے دھو کر، پوچھا لگا کے، جھاڑو مار کے گھر کا خرچ چلانے والی،
بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا، گلی میں کھیلنے کودنے کے قابل ہوا، ماں کو یہ فکر ہوئی کہ اب یہ بگڑے گا بچہ۔ ماں اگر بچے کی صحیح تربیت اس کے دل کے اندر ہے تو یہ سوچتی ہے، لوگوں سے پوچھا جہاں کام کرتی تھی، بابا میرا بچہ اب گلی میں کھیلنے کودنے کے قابل ہو گیا ہے، اب اگر میں اس کی فکر نہ کروں تو یہ آوارہ ہوگا، یہ بگڑے گا، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ماں کی فکر اگر ایسی ہے تو بچے تربیت پاتے ہیں، بچے تربیت پاتے ہیں۔ اور ماں کی فکر نہیں ہے تو آج ہمارے بچے جس طرح سے ماحول میں ہیں، 2 سال کا بھی نہیں ہے میرا نواسا، 2 سال کا بھی، جب تک موبائل نہیں چالو کرتے وہ کھانا نہیں کھاتا۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے اپنے گھروں کے اندر، دیکھتے ہیں۔ اور ماں کی یہ کیفیت کہ میرا یتیم، اس کے ابا کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرا بچہ عالم حافظ بنے، عالم ربانی بنے، اللہ کا ولی بنے۔ اب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، اگر اس وقت اس کی تربیت نگرانی کی طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ پھر بگڑے گا۔ لوگوں سے پوچھا جہاں کام کرتی تھی کیا کریں کیا کریں، کسی نے بتا دیا کہ وہاں فلاں جگہ، وہاں بیڈ کے پاس آگے ایک مدرسہ ہے، وہاں مولانا ہیں، ان سے آپ جا کر ملیے، آپ کے بچے کے لیے صحیح رہنمائی کریں گے۔ ماں بیوہ اور بچہ، ارے بولو بچہ، یتیم لے کر گئی، حضرت کو آواز دی، مولانا کو تو آواز سے آئے، کہا کہ حضرت یہ میرا یتیم بچہ ہے، اس کے والد کی یہی تمنا تھی کہ یہ عالم حافظ بنے، میں بیوہ ہوں، لوگوں کے کپڑے برتن جھاڑو اس کے ذریعے سے میری زندگی چلتی ہے، یہ آپ کے حوالے، اس کو کچھ بنا کر بھیجیے، اس کو کچھ بنا کر بھیجیے۔ حضرت نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ بہت اچھی جگہ لے کر آئے، یہاں دیجئے بچے کو، میں اس کو اچھا۔ وہ حضرت لے لیے بچے کو، جانے لگی ماں، پھر پلٹ کر آئی، حضرت ایک بات سن لو، میری ماں بہنوں ذرا توجہ سے سنو، ایک ماں استاد سے کیا کہہ رہی ہے اپنے بچے کے بارے میں۔ استاد جی یہ جب سے پیدا ہوا ہے میرے ساتھ سوتا تھا، آج تک مجھ سے ہٹ کر نہیں سویا، اب میں تمہارے پاس دے رہی ہوں، چند دنوں کے اندر اس بچے کو میری یاد آئے گی، وہ گھر آنے کا خیال کرے گا، آپ سے اجازت پوچھے گا، اللہ کے واسطے اس کو گھر نہ بھیجیے، ورنہ اس کے تعلیم کا سلسلہ خراب ہوگا، پڑھنے پڑھانے کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا، آپ اس کو واپس نہ بھیجیے۔ حضرت کو بھی تعجب ہوا کہ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑنے کے وقت میں، چھٹی کب ملتی مول صاحب؟ جمعرات کو دوپہر میں، جمعہ کے دن چھٹی رہتی نا مول صاحب، بیٹا جمعرات کے دن ہی آ جا دوپہر میں، جمعہ کے دن ایک دن رہو کو، کپڑے دکڑے دھو کو، سکھالے کو لے کو، مدرسے کو آ کرتے ہفتے کو۔ آج کی ماں یہ کہتی، وہ یتیم عورت کہہ رہی، مول صاحب بچے کو نہیں چھوڑنا، بچے کو چھٹی نہیں دینا، علم کے حاصل کرنے کے اندر رکاوٹ بنے گی۔ تعجب ہوا حضرت کو کہ یہ ماں، ٹھیک اچھی بات ہے، وعدہ کر لیے، بچہ پڑھنے لگا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، بےتاب ہو کر استاد کے پاس آیا کہ حضرت اب میری برداشت کے باہر ہو گئی میری حالت، 1 دن کی چھٹی دو، میں ماں سے مل کے آتا ہوں۔ حضرت پریشان ہو گئے، ایک طرف میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے چھٹی نہیں دوں گا، یتیم بچے کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے لیے عیدگاہ جاتے جاتے واپس آ گئے، سارے صحابہ عیدگاہ میں انتظار کرتے بیٹھے ہیں، نماز عید کا وقت ہو رہا، پلٹ کر دیکھ رہے اللہ کے نبی نہیں آئے،
اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ دوسری شادی کر کے چلی گئی، میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیٹا کیا تجھے خوشی ہے محمد الرسول اللہ تیرے ابا بن جائیں، حضرت عائشہ تیری ماں بن جائیں؟ عائشہ لو اللہ نے تمہارے لیے ایک بیٹا بھیجا، اس کو نہلاؤ، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر ڈال دو۔ اللہ کے نبی یتیم کا یہ خیال، اور استاد محترم بچہ چھٹی پوچھنے آیا اور کہہ رہے ہیں اگر اجازت نہ دوں تو یتیم کا دل ٹوٹے گا، اجازت دوں تو ماں سے جو وعدہ کیا وہ ٹوٹے گا۔ اے اللہ کوئی راستہ نکال دے، وعدہ بھی نہ ٹوٹے، بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ بچے کو تھوڑا مصلحتاً سمجھانے کے لیے 8-10 دن کا سبق پلٹا کر یہاں نشان لگا، یہاں تک یاد کر کے آؤ، کل تک میں تمہیں چھٹی دوں گا۔ استاد کو خیال تھا کہ اتنا تو بچہ یاد نہیں کر سکتا اور میں چھٹی نہیں دوں گا، اس کے پر ہی ہو گیا جائے گا سب۔ اور بچہ سمجھ گیا کہ وہ استاد محترم مجھے سبق اتنا اسی لیے دیے ہیں، میں واپس جاؤں استاد کے پاس، حضرت اتنا سبق تو میں ایک دن میں یاد نہیں کر سکتا۔ حضرت کی بے ادبی ہوگی۔ گیا بچہ لے کر، رحال کھول کر اپنی قرآن شریف اس پر رکھ دیا۔ ماں کہتی تھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ میرے استاد محترم بھی یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اے اللہ میرے لیے مشکل ہے اتنا سبق یاد کرنا، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے یاد دلانا۔ میں ادھر پڑھتا ہوں ادھر آپ مجھے یاد دلائیے۔ میں کوئی اور کام کے لیے نہیں جا رہا، میرے ماں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کتنی راتوں سے میں تکیے کے اندر منہ چھپا چھپا کر آنسو بہا رہا ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے، مجھے سبق یاد دلا۔ اب وہ جب بچہ پڑھنا شروع کیا، ایک مرتبہ پڑھا تو یاد ہو گیا، ایک پھر صفحہ آگے کا، کل صبح ہونے سے پہلے سبق یاد ہو گیا۔ بچہ سبق لے کے گیا حضرت کے پاس، اور حضرت کو اطمینان ہے کہ یہ نہیں سنا سکے گا، 1 صفحہ 2 صفحے سنائے گا، اس کے بعد رکے گا، اٹکے گا۔ اب میں اس کو بولوں گا جا یاد کر کے آ، ایک دن میں تجھے چھٹی دوں گا۔ اب جب بچہ بیٹھ کے سنانے لگا، پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پورے صفحے سنا دیا۔ حضرت سمجھ گئے کہ اب یہ بچہ، اس کے پر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، اب اس کو نہیں روک سکتے۔ پورا سبق سننے کے بعد بچے کو چھٹی دیے، کہا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، اور 1 دن میں واپس آ جانا، کل تک واپس آ جانا۔ اب یہ بچہ مدرسے سے نکل رہا، کیا خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا اس کے دل میں، گنگنا رہا اپنی جگہ میں، اور دل کے اندر ایک پروگرام بنا رہا، میں جاؤں گا، دروازہ کھلا ہوگا، آہستہ سے چھپ کے اندر جاؤں گا، پیچھے سے جا کے ماں کو پکڑ لوں گا، میری ماں پوچھے گی کون، میں کہوں گا تیرا بیٹا، اور میری ماں مجھے گرم گرم کھانا کھلائے، روٹی بنا کے کھلائے گی، گھر کی وہ سوندھی سوندھی خوشبو والی دال کھلائے گی۔ پروگرام بناتے جا رہا، گھر کا دروازہ آیا، اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے آواز دے رہا، اماں۔ آواز نہیں ہے، اندر سے جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ ذرا زور سے پکارا، اماں، پھر بھی جواب نہیں آیا۔ اب تیسری مرتبہ پکارا، اماں، تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ ماں، میں تیرا بیٹا ہے بایزید ہوں۔ کہا کہ میرا کوئی بایزید نہیں ہے، وہ تو میرا بیٹا مدرسہ۔ بیٹا ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آئے تم؟ کہا کہ استاد جی ناراض ہو کے نہیں آیا، بہرحال بہت روتا ہوا آیا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا چلو پڑھتے رہو۔ بچہ حضرت کے گود سے اٹھنے سے پہلے حضرت 2 باتیں آپ سے کہتا ہوں، آپ ذرا اس کے پر توجہ دیجئے۔ کہا کیا؟ اس کے بعد میں کبھی بھی آپ سے چھٹی پوچھوں مجھے چھٹی نہ دیجئے۔ دوسری اہم بات یہ ہے حضرت
کہ میری ماں بیمار رہتی ہے، لوگوں کے کپڑے اور برتن دھوتے دھوتے، آپ اتنی دعا کیجئے کہ میں کچھ بننے تک میری ماں باحیات رہے، میرے عالم بننے تک، میرے حافظ بننے تک میری ماں کا انتقال نہ ہو۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ بیٹا انشاءاللہ میری اپنی ہر دعا میں تیری ماں کو دعا کروں گا۔ اب یہ بچہ پڑھتا رہا، کتنے سال؟ تمہارا اندازہ کتنے سال؟ 16 سال تک پڑھتا رہا۔ کتنے سال؟ ارے بولو، 16 سال تک پڑھتا رہا۔ اس ماں کی قربانی پر، بچے کی قربانی پر کتنا بڑا نتیجہ ملا۔ حضرت تہجد کی نماز کے بعد آرام فرما رہے تھے، استاد محترم خواب میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ بولو سبھی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آ کر کہا، حضرت گھبرا گیا، حضرت اللہ کا نبی فرمائیے۔ کہا کہ وہ جو طالب علم تمہاری تربیت اور نگرانی میں اور تمہارے پاس پڑھائی میں ہیں، اس کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اللہ کے پاس سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس طالب علم کو ولایت کبریٰ دی جائے۔ ولایت کبریٰ، بہت بڑی ولایت، اب اس کو اجازت دیجئے گھر جانے کی۔ حضرت اٹھے، پھر تازہ وضو فرمایا، بچے کے کمرے میں گئے تو بچہ تہجد میں مشغول ہے۔ حضرت پیچھے بیٹھے رہے، استاد محترم اس کی تہجد ہونے کے بعد بچے کو بلایا، اپنے گلے سے لگایا، اپنا عمامہ نکال کر بچے کو پہنایا اور سنایا خواب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے پاس سے فیصلہ ہوا ہے، تمہیں ولایت کبریٰ دی گئی ہے، اب تم ماں کے پاس جاؤ۔ اب اجازت ملی، جانے لگے گھر کو۔ وہی گلی، وہی راستہ، وہی دروازہ۔ اب جا کر ایک مرتبہ آواز دیے تو ماں نے دروازہ کھولا، آ جا بیٹے، میں تیرا انتظار کر رہی تھی۔ اندر گئے، وہ ماں سے لپٹ گئے، ماں ان کو اپنے سینے سے لگا کر رو رہی۔ اس کے بعد کہا کہ بیٹا ابھی گرم گرم کھانا بنا کے دیتی ہوں، ذرا سا رک جا، پہلے میرے اللہ کے سامنے 2 رکعت شکرانہ تو نہ پڑھوں۔ 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ، اس غریب بیوہ یتیم کے ماں کے شکریہ کو قبول فرما لے۔ بزرگان محترم، ایک ماں، اس کی تمنائیں اگر سیدھی ہیں تو ان کی اولاد بھی سیدھی نکلتی ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسا اللہ والا پیدا ہوا۔ آج بھی اگر ہماری مائیں اپنے خواہشات اور تمناؤں کا قبلہ اگر سیدھا کر لیتی ہیں، ان کے گھر سے آج بھی امام بخاری پیدا ہو سکتے ہیں، امام شافعی پیدا ہو سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ پیدا ہو سکتے ہیں، امام احمد بن حنبل پیدا ہو سکتے ہیں، انہی کے گھر سے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کی تمناؤں کا قبلہ سیدھا نہیں ہے، سارا وقت ان کا دن بھر رات کے بہت دیر تک موبائل پر چیٹنگ کرتے ہوئے اور پاکستان کے سیریل دیکھتے ہوئے گزرتا ہے۔ ماں جب تک تہجد نہیں پڑھتی، اولاد کو فرض نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ ماں جب تک آنسو نہیں بہاتی، بچے قرآن کی تلاوت کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ماں کا بڑا مقام ہے۔ 9 مہینے اپنی اولاد کو اپنے ہاں رکھ لیتی ہے پیٹ میں، جو سوچتی ہے وہ بچے کے اندر آتا ہے، جو سوچتی ہے بچے کے اندر آتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو مولوی صاحب کے پاس لے کر آئی، مولوی صاحب اس کو پڑھائیے۔ مولوی صاحب کیا پڑھاتے؟ مولوی صاحب سے پہلے وہی پڑھ رہا، پہلا پارہ پورا زبانی سنایا، دوسرا سنایا، اس کے بعد بولو تیسرا، اس کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 9 پارے سنا کے رک گیا، 9 پارے سنا کر رک گیا۔ اب حضرت بولنے بیٹا پڑھ آگے۔ حضرت مجھے پڑھنے نہیں آتا، کیا پڑھوں؟ یہ 9 پارے سنانے والا زبانی، یہ پڑھو بیٹا الف با
الف با بھی نہیں آ رہا، دیکھ کر قرآن شریف ناظرہ بھی نہیں آ رہا، 9 پارے سنایا۔ استاد کو تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کو بلا کر پوچھا کیا ہے، ہاں اس کا ماجرا کیا ہے؟ حضرت جب سے حمل ٹھہرا تھا یا ماں نے جب سے یہ پیٹ میں آئی تھی، مہینے میں 1 پارہ حفظ کرتی تھی، 9 پارے یاد کیا، یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ 9 پارے کے میرے حافظے نے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ 9 پارے کے میں نے جو 9 پارے حفظ کیا، میرے بچے کو یہ 9 پارے یاد ہو گئے۔ ماں جو کرتی ہے وہ اثر اس کو ہوتا ہے۔ ایک اچھی شریف گھرانے کا بچہ چوری کرنے لگا، حضرت میرا بچہ چوری کر رہا، اللہ نے حضرت کے ذہن میں بات ڈال دی، جب بچہ پیٹ میں تھا تو کوئی چوری کا کام تم نے کیا ہوگا۔ نہیں حضرت، ہم بڑے گھرانے کے نہیں کر سکتے اسے کام۔ دیکھو، غور کرو، سوچو 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 سوچو، بہت باریکی کے ساتھ سوچنے کے بعد بازو گھر والے کے جھاڑ، جام کا جھاڑ، اس کی اتنی لکڑی لے کر، توڑ لے کر، بغیر اجازت، بغیر پوچھے دانت میں کری تھی، اس کا اثر بچے پر ہوا، وہ بچہ تمہارا چوری کرنے لگا۔ میری ماں اور بہنوں، تمہارا بڑا کردار ہے معاشرے کے اصلاح میں، اولاد کی تربیت میں۔ آج بھی اگر تم تہجد پڑھنا شروع کرو تو تمہارے بچے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی بچیاں، تم قرآن شریف پڑھتے وقت انگلیاں تمہارے ساتھ قرآن پر پھیریں گی، اور تم اگر موبائل پر لگے رہو تو تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ پر لیٹ کر وہ بھی موبائل دیکھنا شروع کریں گی، اور ماں سے کہے گی یہ نکو، یہ نکو، دوسرا کون سا دوسرا؟ ڈانس کا، ناچنے کا۔ تو میری ماں بہنوں، اس ایک سبق سے آپ یہ لو کہ یہ میرے بچے جو پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں، یہ والد سے زیادہ، باپ سے زیادہ ماؤں کی قربانی ہے، ماؤں کی قربانی۔ اس واسطے اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کی طرف مائیں زیادہ فکر مند رہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور ایک چھوٹا واقعہ، ابھی ٹائم ہے میرا، اسی کے تعلق سے میں بتاتا ہوں۔ ایک آدمی، ایک طالب علم 20 سال کا نوجوان ہے، ملتان سے علم حاصل کرنے ہندوستان آیا، اور دارالعلوم دیوبند میں کوشش کی تو داخلہ نہیں ملا۔ ہزاروں آتے ہیں وہاں دارالعلوم دیوبند میں، جانے کے ساتھ داخلہ امتحان دینا پڑتا ہے، اس میں پاس ہو گئے تو داخلہ، نہیں پاس ہوئے تو نہیں، اور لمٹ اتنے بچوں کو لیں گے۔ دارالعلوم میں داخلہ نہیں ہوا تو ڈھابیل چلے گئے۔ تعلیم الاسلام مدرسے میں داخلہ ہوا، لیکن شرط یہ رکھی محتمم نے، صرف پڑھائی کے لیے مدرسے میں آ سکتے ہیں، کلاس میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، کھانے کے لیے تمہارے کو دینے کھانے کے انتظام نہیں ہو سکتا ہمارے پاس، صرف تعلیم۔ داخلہ لیے اور سوچے کہ راتیں کہاں گزاروں، کہاں سوں۔ ایک مسجد میں گئے، مؤذن سے دوستی کیے، بابا میرا ایسا داخلہ ہوا ہے، آپ مجھے یہاں اجازت دیں تو میں تمہارا ساتھ بھی دوں گا صاف صفائی میں، اور صرف میرے سونے کی اجازت دو۔ اس نے کہا، مؤذن نے کہا ٹھیک ہے تم رہو، میں تمہارے کو اجازت دیتا ہوں۔ رہنے کا انتظام ہوا، کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا۔ باہر کٹے میں بیٹھے افسردہ سوچتے ہوئے، ایک بوڑھی عورت وہاں سے جا رہی تھی، کمر جھکی ہوئی، کمزور۔ بچے کی وہ دیکھ کر کہا کہ اے بیٹا، اچھے گھرانے کا لگتا ہے تو، لیکن یہ منہ لٹکا لے کیوں کیسے بیٹھا ہے؟ اماں میرا داخلہ ہوا، صرف پڑھائی کا، رہنے کے واسطے انتظام نہیں، مسجد میں انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام نہیں۔ میں سوچتے سوچتے یہ فیصلے پر پہنچا ہوں کہ اب واپس چلے جاؤں ملتان کو۔ اور بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا میری بات مانتا ہے؟ بولو اماں، تو پڑھائی کر، تیرے دو وقت کی روٹی کا انتظام میں کر۔ اماں آپ کیسا کریں گے؟ کہا کہ میں لوگوں کے برتن دھوتی ہوں، بیوہ ہوں، کوئی میرے اولاد نہیں، وہاں 2 روٹی مجھے دیتے ہیں صبح میں،
ایک میں کھاؤں گی ایک تجھے دوں گی. رات کو ایک جگہ کام کرتی ہوں 2 روٹی ملتی ہیں, ایک تجھے دے دوں ایک میں کھاؤں گی. اللہ کا شکر ادا کیے, پڑھائی شروع کیے. اس کلاس ختم ہوتی باہر گئے تو وہ بوڑھی ہاتھ میں روٹی پکڑ کر ایک طرف ایسا اٹھ کر کھڑی ہوتی تھی, یہ روٹی دیتی, چپ کے چلے جاتی. دوست محمد قریشی ان کا نام ہے, وہ طالب علم کا نام. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا اس نے, پورا سال بھر روٹی دیتی رہی. اب مدرسے میں بہت اچھا پڑھا, امتحان میں اچھے پاس ہوا, اگلے سال مجھے داخلہ ملا, کھانے کے ساتھ رہنے کے ساتھ. میں پورا عالم دین بنا, پورا پڑھ کے میں اپنے وطن چلا گیا, اور وہاں سے موقع ملا تو میں حج میں گیا. حج میں طواف کرنے کے بعد وہ ارکان پورے کر کے طواف کرنے کی جگہ بیٹا آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر رہا تھا. اچانک اللہ نے میرے آنکھوں کے سامنے جنت کر دی, جنت کی چیزیں نظر آ رہی. آگے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا تخت ہے, سونے کا بنا ہوا ہے. اس کے پر مخمل کے جنت کے غلاف بچھے ہوئے ہیں. اس کے بیچ میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, جنت کا لباس پہنایا ہوا ہے, سونے کا تاج پہنا ہوا ہے. میں دیکھ کر یہ کون حور ہوگی جنت کی, تھوڑا سے آگے گیا تو وہ ہے, کون ہے؟ وہی بوڑھی جو ایک روٹی دیتی تھی. میں نے اس سے پوچھا, ماں تجھے یہ مرتبہ اور مقام کیسا؟ کہا کہ وہ ایک روٹی بیٹا مجھے یہ مقام پر لائی ہے. جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوئی, فرشتوں نے پوچھا اللہ سے, اللہ اس کا حساب شروع کر دیں؟ تو اللہ نے کہا نہیں, یہ طالب علم کی مدد کرنے والی اس کا حساب نہیں لیتے ہمارے پاس. ایک روٹی دے کر جنت کا یہ مقام حاصل کر سکتی ہے ایک بوڑھی عورت. اور آج ہمارے لیے کیا کمی ہے کہ ہم ان طلباء کے لیے 7 روٹیاں 8 روٹیاں گھر میں بنتی ہیں, ایک روٹی طالب علم کے واسطے نہیں بن سکتی ہمارے گھر میں, مدرسہ کے لیے نہیں بن سکتی. اللہ شعباد والوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں. کسی مدرسے کو انہوں نے بھوکا نہیں رکھا, پیاسا نہیں رکھا. ہمارا مدرسہ انوار لوگ, کبھی ہم نے یہ نہیں سنا وہاں کہ آج بچوں کے لیے صبح ناشتے میں بنانے کے لیے چاول نہیں ہے. یہ بیڈ پر رہنے والا ذرا دور ہے مدرسہ, ان کے مدرسے میں بھی کبھی نہیں انہوں نے یہ نہیں سنایا کہ آج رات کو بچے بغیر کھائے فاقے کے ساتھ سو گئے ہیں. ایسا ہوا ہے کبھی نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے مدارس کے لیے شعبات کی عوام بہت دل کھول کے دیتے ہیں. اب ایک روٹی کی اتنی جگہ زمین, ایک عورت, اور آپ مرد احباب 2 روٹی کی اتنی جگہ زمین. مدرسے کے لیے ہم اتنی زمین کا انتظام کر دیں گے. مولوی صاحب میرے طرف سے 2 روٹی کی اتنی جگہ, اور میری ماں بہنیں اندر بیٹھ کر تم نیت کرو, 1 روٹی کی اتنی زمین اور جگہ, اس کا انتظام ہم کریں گے. آپ اپنے مدرسے کے لیے ایک زمین کا انتظام ڈھونڈ کر لیجئے, اس کی قیمت نکالیے, اس قیمت کے اندر 1 روٹی کی اتنی جگہ 12 بائی 12 10 بائی 12 اسکوائر فٹ, 1 فٹ کا, اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ یہاں آئی ہوئی شعبات کی ہر ایک عورت اگر 1 فٹ کی جگہ کی اگر قیمت دے دیں مٹھی بند کر کے, انہیں ان کے لیے بھی کوئی بڑا بوجھ نہیں. اور یہاں بیٹھے ہوئے دل والے اور مدرسوں سے خاص محبت اور لگاؤ رکھنے والے 2 فٹ کی جگہ کے پیسے بند مٹھی یہ دے دیں بغیر کسی تکلیف کے. مدرسہ تحفظ القرآن کے لیے ایک بہترین زمین کا انتظام ہو سکتا ہے. بولو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ارے بولو سب بھی بولو انشاءاللہ. ہمارے یہاں سامنے بیٹھ کر تو آپ بول رہے ہیں انشاءاللہ, اندر عورتیں بول رہی کیا نہیں؟ بولے انشاءاللہ. خواتین بھی بولو, زور سے بولو انشاءاللہ. ایک بہترین انتظام ہوگا. اللہ کرے ہم سب کے جذبے باقی رہیں, قائم رہیں, اور مدرسے کے لیے ایک زمین کا انتظام کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. مدرسے کے اندر ایک شعبہ ہے
بڑے بچے گاؤں کے ان کو لے کر دو مدرسے کو، 6 مہینے کے اندر اس کو نماز پڑھانے کے قابل، اذان دینے کے قابل، گاؤں میں اگر کوئی کسی کا انتقال ہو گیا ہے میت اور کوئی نہیں ہے نہلانے والا، ایسا اس کو تربیت دے کے 6 مہینے میں گاؤں کے اندر دیہات کے اندر ایک ایسا آدمی، ایک ایسا لڑکا، ایک ایسا طالب علم ہو جائے کہ ان کو کبھی بھی مجبوری نہ پیش آئے۔ اب پورا مجمع ایک آدمی ایسا، ایک لڑکا ایسا تیار کر کے لے کر آؤ، بڑی عمر کا صحیح، بالغ صحیح، 6 مہینے کا ایک کورس ان کو کرا کر مدرسہ تحفیظ القرآن گاؤں کی ایک بڑی ضرورت پوری کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ارادہ کرو، پیسہ آئے گا، پیسہ دیں گے، لیکن یہ طالب علم کو پکڑ کر ڈھونڈ کر لانا ایک بڑی کمال کی بات ہے، کریں انشاءاللہ۔ کون کون کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک طالب علم ہم لائیں گے گاؤں سے، دیہات سے۔ اگر وہ بکریاں چراتا ہے تو ماں کو کہو بکریاں چرانے کی مزدوری میں دیتا ہوں، بچے کو دے دو۔ ہوٹل میں پیالیاں دھوتا ہے لوگوں کے جھوٹے، اس کی تنخواہ